अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी सलमा यासीन के केस इस इशू को लेकर, उसके दो अहम पॉइंट्स के ऊपर। नंबर एक, सलमा यासीन जो हैं वो अपनी इस बात को साबित करने में कामयाब हुई या नाकाम हुई, और दूसरी बात कि वो ये केस जो है वाईटी के ऊपर क्यों लेकर आई। इन दो अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगी। आप वीडियो में बंधे रहिएगा एंड तक, इंशाल्लाह यहाँ ये चीज़ मैं क्लियर करूंगी। सलमा यासीन के इस इशू को जो वो लेकर आई वाईटी के ऊपर, उसमें हमारा जो है, हम बहुत सारे सपोर्टर्स का ये किरदार रहा है कि हम न्यूट्रल रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होते हैं। हालांकि कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो जो इंसान बग़ैर किसी सोच समझ के किसी भी चीज़ में कूद पड़े, मेरा ख़्याल है वो जानवर होते हैं। न्यूट्रल रहने का मतलब ये होता है कि जब तक आपको हकीकत नहीं मालूम तब तक आप न्यूट्रल रह सकते हैं। ये नहीं होता कि आपको सच नहीं मालूम, आप आधी अधूरी बात के ऊपर किसी का साथ देने या किसी की मुखालफत करने खड़े हो जाएं, जो कि मेरा ख़्याल है सेंसिबल इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। सितारा यासीन और सलमा यासीन के इस इशू के अंदर जब सलमा यासीन ने मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स के साथ रब्ता किया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रोवाइड की, लीक की, उस वक्त बहुत सी चीज़ें मेरे पास भी आईं। मैं भी जो है वो एक तरह से शौक़ में चली गई कि ये क्या है। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने भी ये फ़ैसला किया कि जब तक रियलिटी कम्प्लीटली मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, मैं इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी जो कि मुझे कानून और शरीयत सिखाते हैं। शरीयत का पूरा अहकाम आज मरियम फ़हद ने अपनी वीडियो में बताया, जो इस केस को लेकर शरीयत यानी इस्लामी कानून, इस्लामी लॉ क्या कहता है। वो पूरी सिचुएशन जो है वो मरियम फ़हद ने अपनी वीडियो में रखी और उस वीडियो को मैंने जो है अपनी कम्युनिटी पर भी लगा दिया। जिसने नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमारे इस्लाम की शरीयत के हिसाब से इस गुनाह और इस गलती की जो है वो सज़ा और इसकी तावीलें और इसकी शराइत वो सब वहाँ पर डिटेल से मौजूद है। सलमा यासीन आजकल जो है वो बहुत से चैनल्स की, हेटर चैनल्स की लाइव में नमूदार होती हैं, जैसे कि सितारा यासीन के देवर भी नमूदार होते थे और आजकल फिर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनको पता है कि वो अपने ही टाइप के लोगों में उठ बैठ सकते हैं। वो जो है सपोर्टर्स की लाइव्स में कभी नहीं आ सकते। उनको मालूम है कि यहाँ हमसे वो क्वेश्चंस किए जाएंगे जिनका सवाल ना देकर फिर हम यहाँ फंस जाएंगे। इसलिए वो प्लांटेड जो है वो लाइव्स में आती हैं और वहाँ प्लांटेड गुफ्तगू करती हैं। उन्होंने कल एक लाइव में मजाक उड़ाया इस जो है इल्ज़ाम, इस गुनाह को लेकर, जो शरीयत में इस गुनाह के लिए एक रूल है, एक कानून है, एक शर्त है कि आपने 4 गवाह जो है वो पेश करने हैं। हम सपोर्टर्स जो हैं वो पहले दिन से ये शोर कर रहे हैं कि हम नहीं कहते कि सलमा यासीन गलत हैं और हम ये भी नहीं कहते कि सितारा यासीन गलत हैं, लेकिन हम तब तक जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक सलमा यासीन जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वो कंप्लीट तौर पर जो है इस चीज़ को साबित ना कर दें। मैंने शायद अपनी पहली ही वीडियो में कहा था कि सलमा यासीन अगर इस चीज़ को साबित कर दें तो हम सलमा यासीन के साथ हैं। लेकिन सलमा यासीन ने, जैसे कि अपनी पहली वीडियो में कहा था, कि उनके पास तस्वीरें, वीडियोज़, इस किस्म की चीज़ें हैं और वो सामने लाएंगी, लेकिन उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया। उन्होंने लोगों के वक्त, जज्बात, एहसासात सबके साथ खिलवाड़ किया और आखिर में वो खुद ही झूठी साबित हो गई। वो इस तरह झूठी साबित हुई दोस्तों कि वो अभी तक कोई भी प्रूफ लाने में कामयाब नहीं हुई, कोई सॉलिड वैलिड प्रूफ लाने में कामयाब नहीं हुई। सलमा यासीन कल एक चैनल पर बैठकर मजाक उड़ा रही थी शरीयत के इस शर्त का, जिसमें कहा गया है कि ज़िना की गवाही के लिए, ज़िना किसी पर साबित करने के लिए आपको 4 गवाह लाने पड़ेंगे। और सलमा यासीन ने वहाँ शरीयत का मजाक उड़ाया कि कोई अगर गुनाह करने जाएगा तो क्या 4 लोगों को साथ लेकर जाएगा कि आओ देखो मैं ये गुनाह करने लगा हूँ। तो वहाँ मैं सलमा यासीन से ये कहूँगी कि बीबी, आपने थोड़ी सी तालीम इतनी पाक धरती पे आप बैठी हैं वहीं से हासिल कर लेनी थी, या कम से कम ये चीज़ मीडिया पर लाने से पहले ही आपने थोड़ी सी तालीम
اس مذہب کی لانی تھی جس مذہب کے تحت آپ اس گناہ کو گناہ کہتی ہیں۔ اسلام میں یہ چیز گناہ ہے نا کہ جو ہے وہ ایک بہنوئی اپنی سالی کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی ریلیشن شپس نہیں قائم کر سکتا، یہ اسلام میں گناہ ہے۔ آپ اسلام کے اکارڈنگ آپ نے اس چیز کو زنا قرار دیا، آپ نے گناہ قرار دیا۔ جب آپ اسلام کے نظریے سے اسے گناہ کہہ رہی ہیں تو اسلام کی شریعت کے حساب سے وہاں جو شرائط ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، وہ نہ میں نے کریٹ کی ہیں، نہ مریم فہد نے، نہ کسی اور XYZ نے، کسی بھی سپورٹر نے نہیں کریٹ کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو ہمارے فقہ بنے ہیں، ان فقہ کے اوپر یہ چیز فرض ہے، شرط ہے، شرط لازم ہے۔ زنا وہ گناہ ہے جس کی سزا معاف نہیں کی جا سکتی، جسے حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی۔ جب زنا کے اوپر اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ شرائط ہیں شریعت کی، تو آپ ان شرائط کا مذاق اڑا رہی ہیں، تو پھر آپ اس کو گناہ ہی نہ مانیں۔ جب آپ شریعت کو نہیں مانتی ہیں تو پھر یہ گناہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے اگر ایسا ہوا بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن میرے خیال سے اگر ایسا آپ ثابت کر بھی دیتی ہیں تو میرے خیال سے پھر یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو شریعت کو مانتی نہیں ہیں۔ جب آپ شریعت کو نہیں مانتی تو شریعت کے حساب سے ہی یہ چیز گناہ ہے نا۔ جب آپ شریعت سے انکار کر رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ اسلام سے انکار کر رہی ہیں، اور جب اسلام سے انکار کر رہی ہیں تو اسلام سے باہر یہ گناہ ثواب والی چیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر تو سب جائز ہے۔ بی بی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہاں ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ مسلمان ہیں، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ چیز ہمارے مذہب میں گناہ ہے، جو چیز آپ نے آ کر YT کے اوپر رکھی، یا تو آپ اسی پہ قائم رہیے اور پھر ان شرائط کو بھی مانیے جن شرائط کی نظر میں یہ چیز گناہ ہے، وہ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ ان شرائط سے انکار کرتی ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بھی انکار کریں کہ وہ چیز گناہ ہے۔ آپ ہوش و حواس کے ساتھ کام کریں۔ آپ جس پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو لے کر آئی ہیں، یہ کوئی حلوہ نہیں تھا، آپ کو لگا یہ حلوہ ہے اور یہ گرم گرم آپ کو پیش کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سچی تھیں تو آپ یہ چیز جو ہے آخری دم تک اپنے پروفس لے کر آتی۔ آج آپ کے ہسبینڈ نے جو ویڈیو ڈالا اس میں بھی انہوں نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ ثبوت لے کر آئیں، جو کہ آپ لانے والی نہیں ہیں۔ یہاں میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ سلمیٰ یاسین کک پروف یہاں YT پر لانے والی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اس کو صرف شک شبہ تھا، اس شک اور شبے کی بنیاد پر اس بندی نے یہاں لا کر وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ اور اب جب لوگ ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں اس چیز کا تو وہ شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ جب آپ شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں بی بی تو پھر آپ اس گناہ کو بھی رہنے ہی دیجئے اور اس کا بھی مذاق نہ ہی بنائیے۔ آپ نے تو مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی پوری دنیا میں کک عزت نہیں چھوڑی۔ اور دوستو ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ سلمیٰ یاسین جو ہیں جن تصویروں اور جن ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہی تھیں، یہ وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لے کر آئیں؟ انہوں نے تو پہلے ہی دن جو ہمیں چیٹ دکھائی تھی اپنی اور ستارہ کی، جس میں لکھا گیا تھا کہ وہ ویڈیو میں نے نہیں، اس نے زبردستی بنوائی تھی، اور پھر یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے پاس تصویریں اور ویڈیوز اور سارے ثبوت اس قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان کی اس بات کے اوپر کہ ایک بیوی جو کہ شوہر کی کھوج لگا لگا کر چیزیں ڈھونڈ رہی ہے، جو کہ خود انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ بڑا برداشت کیا اور خاموشی سے، اور میں نے جاسوسی کی اور میں نے نظر رکھی تو مجھے یہ ملا اور مجھے وہ ملا، ٹھیک ہے؟ تو اس سارے کچھ میں انہیں یہ چیزیں ملیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ چیزیں سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ خیر وہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ سلمیٰ یاسین آپ جو ہے وہ سارے پروفس کیوں نہیں لے کر آئیں جن کے بارے میں آپ نے شروع میں ہی سب کو بتایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس تصویریں ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیوز ہیں۔ کہاں ہیں وہ تصویریں، کہاں ہیں ویڈیوز، کس چیز کا انتظار ہے؟ اور آپ نے چھوڑا کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پردہ ہے جو آپ نے ابھی تک فاش نہیں کیا، آپ یہ ظاہر کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے ایسا کوئی پردہ نہیں جو آپ نے فاش نہیں کیا،
ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ نے کرنے سے یا کہنے سے باز آئی ہوں. جھوٹی چائے اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا آپ نے سب کچھ بولا اپنی اس بہن کے لیے. اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ سچ جو آپ چھپا رہی ہیں یا آپ چھپانے کا ڈرامہ کر رہی ہیں تو وہ کلیئر. یہاں وہاں آدھے ادھورے پروفس دینے سے اور دوسرے بہت سے چینلز کی لائیوز اٹینڈ کر لینے سے آپ سچی ثابت نہیں ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ وائرل اچھی خاصی ہو گئی ہیں. تھوڑی بہت تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی. کیونکہ دیکھیے جتنے عرصے سے آپ لوگوں کو نچا رہی ہیں نا ڈیئر سلمیٰ یاسین، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف فیم چاہتی تھیں، آپ وائرل ہونا چاہتی تھیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی پروفس ہوتے تو آپ ابھی تک انہیں دم لگا کر نہ بیٹھی ہوتی، آپ وائی ٹی پر لے آئی ہوتی. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ ڈرامہ مزید کتنے دن چلے گا؟ آپ کا یہ ڈھونگ، یہ جھوٹ مزید کتنے دن چلے گا؟ اور میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں، ہمارے پاس کمنٹس آتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں لوگ کہ اس کیس کو اب جو ہے وہ لیگلی لینا چاہیے، سعودی حکومت کو بھی اور پاکستانی حکومت کو بھی. پتہ نہیں ہم لوگوں کے جرنلسٹ کہاں جو ہے وہ غائب ہوئے ہوئے ہیں، جنہیں یہ چیز وائی ٹی کے اوپر دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہی اور کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر رہا. یہاں وہاں کے تو بہت سے لوگ بہت سی کہانیاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ اس چیز کو لیگلی باہر لایا جائے. ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ سچ سب کے سامنے آئے، کیونکہ جب تک سچ سامنے نہیں آئے گا یہ گند بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گند انڈیلے گا، بہت بڑے بڑے فتنے پیدا کرے گا. اور جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ پھر آپ اپنے جو بیان ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ شرافت سے کہہ دیں کہ وہ سب جو ہے وہ آپ کی غلط فہمی تھی اور وہ سب جو ہے آپ اپنے الفاظ واپس لیتی ہیں. اگر شریعت کے حساب سے آپ اسے گناہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں تو پھر شریعت کے احکاموں کو مانیں اور 4 گواہ بھی لے کر آئیں. اور ہاں وہ تصویریں، ویڈیوز، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، تو خواہ مخواہ جو ہے وہ کسی کی عزت خراب کی آپ نے. کیونکہ دوستو اب تک تو میں بھی سلمیٰ یاسین کے لیے بلکہ سارے سپورٹرز یہی کہتے رہے آپ سچ لے کر آئیں، کمپلیٹ سچ لے کر آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن سلمیٰ یاسین جو ہے وہ سچ لانے میں ناکام رہیں، بلکہ اپنی باتوں سے ہی لوگوں کو گول گول گھما رہی ہیں. اور ہر انسان جو ہے وہ باتوں میں نہیں گھوم جاتا، کچھ لوگ جو ہے وہ فیکٹس کے بغیر کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگانا پسند نہیں کرتے. میرا خیال ہے اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. چینل پر جو لوگ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.